المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی اور بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے بعد اس کے آخر میرے آقا جو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑ انگنت بے شمار درود السلام صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے. یہ وہی آیت ہے جو ہمارے پچھلے درس میں بھی تلاوت کی گئی تھی. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اس کے رکوع نمبر 28 کی سب سے آخری آیت نمبر 228 ہے. پچھلے درس میں ہم نے اس آیت نمبر 228 کے آدھے ٹکڑے کو ہم نے سمجھا. باتیں کافی زیادہ تھی، اس لیے اسی آیت نمبر 228 کا جو دوسرا حصہ ہے، جو دوسرا ٹکڑا ہے، انشاءاللہ آج ہم اس کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کریں گے. ایک مختصر سا یاد آپ کے آگے پچھلے درس کا رکھوں تاکہ آج کے درس کی آیت کا جو ٹکڑا ہے وہ ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 228 میں کہا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء. اور وہ عورتیں جو طلاق دی گئی ہیں، مطلقہ عورتیں، وہ اپنے آپ کو روکی رکھیں 3 قروء تک، یعنی 3 حیض آنے تک یا 3 طہر تک، 3 پاکی تک. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. پھر اللہ نے کہا کہ یہ جو مطلقہ عورتیں ہیں انہیں حلال نہیں، انہیں جائز نہیں کہ یہ چھپائے اس چیز کو جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کی ہے، چاہے وہ حمل ہو چاہے وہ حیض ہو. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. پھر اللہ نے کہا کہ ان مطلقہ خواتین کے جو شوہر ہیں، جو خاوند ہیں، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں، وہ حقدار ہیں، ان کو حق ہے کہ وہ رجوع کرے اپنی بیویوں کی طرف اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں، پھر سے گھر بسانا چاہتے ہیں. یہاں تک ہم نے پچھلے درس میں سنا تھا. اس کا ترجمہ میں نے آپ کے آگے رکھا. اس کے اندر جو باریکی مسائل ہم نے جو دیکھے وہ یہ کہ
کہ والمطلقات سے مراد یہاں پہ وہ مطلقہ عورت کون ہے؟ مطلقہ جس کو طلاق دی گئی کون سی عورت ہے اور کون سی نہیں ہے، اس کا ہم نے سب سے پہلے جائزہ لیا کہ اس میں وہ عورت مراد نہیں ہے جو حاملہ ہو، حاملہ عورت کا اس میں ذکر نہیں ہے، اور دوسرا وہ عورت جو دخول سے قبل اگر طلاق دی گئی ہے تو اس کا بھی تذکرہ اس آیت میں موجود نہیں ہے۔ تیسری ایک اور عورت ہے جس کو میں پچھلی مرتبہ نکات کے سمجھانے میں تیسرے نقطے کو بھول گیا، اور وہ ہے عائشہ عورت کا بھی اس آیت میں ذکر نہیں ہے۔ عائشہ یعنی وہ عورت جو اب حیض سے نا امید ہو گئی ہے، اس کا بھی ذکر اس میں نہیں ہے۔ اس میں کس عورت کا ذکر ہے؟ اس میں اس عورت کا ذکر ہے جو مدخولہ مطلقہ ہے، یعنی جس سے دخول کیا گیا اور اس کو طلاق دی گئی ہے۔ ایسی عورت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یا تو ربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ 3 حیض تک یا 3 طہر تک اپنے آپ کو روکے رکھے دوسری شادی کے لیے۔ اگر شوہر نے اس کو طلاق دی ہے، چاہے وہ طلاق رجعی کیوں نہ ہو، پہلی طلاق کیوں نہ ہو، تو دوسری شادی دوسرا نکاح کرنے سے پہلے اس کو کم سے کم 3 طہر، اس کو 3 حیض اس کو رکنے ہوں گے۔ جب 3 حیض ہو جائیں گے، 3 طہر اس کے ہو جائیں گے، تو پھر اس کو حق ہے کہ وہ کسی اور شوہر سے شادی کر سکتی ہے، اگر دونوں میاں بیوی حقیقتاً طلاق ہی چاہتے ہیں تو۔ اس کے اندر ہم نے بہت سارے مسائل دیکھے کہ آخر طلاق کی قسمیں کتنی ہیں، مسنون طلاق کس کو کہتے ہیں، غیر مسنون طلاق کس کو کہتے ہیں، اس کے بعد باطل طلاق کون سی ہے، کچھ مثالیں ہم نے دیکھی، اور مسنون طلاق کے تعلق سے کافی تفصیلی ہم نے اس میں پچھلے درس میں ہم نے سنا۔ تو یہاں پر بالخصوص اللہ تبارک تعالیٰ مطلقہ عورتوں کو جو 3 قروء یعنی 3 حیض تک رکنے کے لیے جو کہہ رہا ہے، اس کا سب سے اہم مقصد یہی ہے کہ اگر اس عورت کو دخول کی وجہ سے اگر کچھ رہ گیا ہے، اگر وہ حاملہ ہونے والی ہے، تو اس کے ظاہر ہونے سے پہلے اگر اس کا نکاح کسی اور سے ہو جائے تو نطفہ کسی اور کا ہوگا اور منسوب کسی اور کی طرف کیا جائے گا، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 قروء یعنی 3 حیض تک رکے رہنے کو کہا، تاکہ جب 3 حیض نکل جائے، 3 طہر نکل جائے، تو پھر اس کے اندر کوئی نطفہ اس آدمی کا اپنے پہلے شوہر کا نہ ہوگا، اس سے پھر اس کو اجازت ہوگی کہ وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے اندر ہم نے بہت ساری حکمت یہ بھی دیکھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا بہترین نظام، کتنا بہترین طور طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے طلاق کا دیا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اپنی بیویوں کو طلاق دینا ہو تو حیض کی حالت میں نہ دو، حیض کی حالت میں دینا غیر مسنون طریقہ ہے۔ اسی طرح جس طہر میں دخول کیا گیا ہے، مجامعت کی گئی ہے، اس طہر میں بھی طلاق نہ دی جائے، یہ بھی غیر مسنون ہے۔ یہ دونوں باتیں ہم نے دیکھی، یہاں تک کہ اگر جس طہر میں اس نے دخول نہیں کیا، اس طہر میں اگر وہ طلاق دیتا ہے تو مسنون طلاق یہ ہے کہ وہ ایک ہی طلاق دے، ایک سے زیادہ نہ دے، ایک ہی طلاق دے۔ پھر سب سے بہترین حکمت ہم نے مسنون طلاق میں یہ دیکھی کہ مسنون طلاق میں یا اسلام کے مطابق جو طلاق ہے، اس میں جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو 3 مہینے وہ بیوی اسی کے ساتھ اس کے گھر میں رہے گی، صرف مجامعت نہیں کرے گا، مباشرت اس سے نہیں کرے گا، باقی کا نان اور نفقے کی ساری ذمہ داری خاوند پر ہوتی ہے۔ جب 3 طہر گزر جائے تو پھر وہ اپنا گھر بدلے گی، اپنے شوہر کا، اپنے خاندان، اپنے خاوند کا گھر بدلے گی اور دوسرے گھر میں جائے گی، اب وہ اس کے لیے حرام ہو گئی۔ یہ جو بہترین جو نظام ہے اسلام کا، میں کہتا ہوں یہ واقعی قدرت کا سب سے بہترین نظام ہے کہ اگر
میاں بیوی میں اگر کچھ انبن ہو گئی ہے، کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، اور اگر اس نے غلطی سے یا کسی وجہ سے طلاق کہہ دیا، اور تین طہر تو بہت لمبی بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تو جو کہ بڑا حکمت والا ہے اس نے بہترین فیصلہ کیا. میں تو کہتا ہوں انسانی فطرت کے مطابق اگر صرف ایک طہر صرف میاں بیوی کو پوری ناراضگی یہاں تک کہ پوری دشمنی کے ساتھ بھی اگر رہنے دیا جائے تو ایک طہر جو 20 دن 22 دن 17 دن 18 دن اس کے اندر ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. ایک ہی گھر میں اگر رہنے دیا جائے تو افسوس مسلم معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے. وہ جو لڑکا ہے وہ لڑکی کے ماں باپ کو کبھی کچھ الٹا سیدھا بول دیتا ہے تو لڑکی لڑکے کے ماں باپ کچھ الٹا سیدھا بول دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ بات خاندان تک پہنچ جاتی ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں بات چھوٹی ہی ہے. ہوتا یہ کہ وہ فوراً کہتی ہے کہ میں ماں باپ کے گھر چلی جا رہی ہوں، میں امی کے گھر چلی جا رہی ہوں. جب وہ امی کے گھر جاتی ہے وہ باتیں بیان کرتی ہے جو نہیں بیان کرنا چاہیے تو اس کے ماں باپ کو طیش آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا داماد نے اس طرح کہا، اچھا داماد کے باپ نے اس طرح کہا، ہمارے سمدھی نے اس طرح کہا، اب تو ہم انہیں اوقات بتا کر رہیں گے کہ ہماری اوقات کیا ہے ان کی اوقات کیا ہے. تو بیٹھ کر یہیں پہ، اب تجھے اس جگہ جانے کی ضرورت نہیں. ایک دن 2 دن کی بات نہیں، 6 مہینے 1 سال اپنے بیٹے کو بٹھا کے رکھتے ہیں. جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ ایلا کے مسئلے ہم نے جانا، کہا کہ اپنی بیویوں سے اگر قسم کھانا ہی ہے مجاملت نہ کرنے کی تو 4 مہینے سے زیادہ نہیں کھا سکتے. کہ عورت کی فطرت میں ہے کہ اپنے شوہر سے وہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہ سکتی. مگر لڑکی کے ماں باپ یا لڑکے کے ماں باپ دونوں میاں بیوی کو 4 مہینے سے زیادہ الگ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت ساری بیماریاں بھی پھیلتی ہے. حالانکہ میاں بیوی کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوتی ہے. قدرت اپنا ضرور رنگ دکھائے گی اگر وہ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے اگر رہے. مسئلہ ماں باپ کا ہے جو سرپرست ہے، ان کا مسئلہ ہے کہ وہ صرف اپنی انا، اپنی عزت، اپنی شان و شوکت، اپنی خاندانی عزت کے تحت وہ ایک دوسرے کو اوقات بتانے کے چکر میں اپنے بچوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں اور دونوں کو سال بھر دور رکھتے ہیں. یہاں تک کہ 1 سال کے بعد جوش اور جذبہ آتا ہے تو اس بات پر کہ چلو کورٹ میں ملاقات ہوگی. یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بات کہی وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، کہا اللہ نے بہت پیاری بات اللہ تبارک تعالیٰ نے کہی وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ. اور یہ جو مطلقہ عورتیں ہیں جنہوں نے ایک طلاق دی ہے، 3 طہر ان کے پاس ہے جس کے اندر ان کی بیوی جو مطلقہ ہے اسی کے گھر میں رہے گی. نانفتے کی ذمہ داری اسی شوہر کی ہے اسلام کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق. ان 3 طہر میں اگر وہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے تو اللہ نے کہا شوہر کا حق ہے کہ وہ رجوع کرے. اور اس میں عورت کے ولی کو حق نہیں ہے کہ کسی قسم کی رکاوٹ ڈالے. اسلام کا نقطہ ہے، بڑا پیارا نقطہ ہے. کیا ہے؟ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، یعنی شوہر چاہتا ہے کہ اپنی بیوی سے رجوع کرے ان 3 طہر میں تو رجوع کر سکتا ہے، شوہر کو حق ہے. اور اس کے حق میں لڑکی کے ولی کو تک حق نہیں کہ وہ رکاوٹ ڈالے. بتائیے میاں بیوی میں چھوٹی سی بات انبن ہو جاتی ہے، اب وہ میکے چلے جاتے ہیں، ماں باپ بولتے ہیں اب تو یہی رہ، تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. حیرت در حیرت مجھے 2 دن پہلے ہی جب ان مسائل پہ ہمارا درس ہوا تو ایک صاحب سے بات ہو رہی تو انہیں بڑی عجیب و غریب بات بتائی. میں دل میں ہنسنے بھی لگا اور بہت زیادہ تھوڑا بہت تکلیف بھی ہوئی. کیا ہوا؟ بیٹی گھر پہ آ گئی، کہا ماں نے پوچھا بیٹی کیوں آئی، کیا بات ہے؟ کہا ممی وہاں پر مچھر بہت زیادہ کاٹتے ہیں. کہا اچھا مچھر بہت زیادہ کاٹتے ہیں، بھائی کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں. 1 سال ہوگا کہیں نہیں، صرف مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے اسی بات پہ طلاق. اب وہ 1 سال تک جب اس نے اپنے آپ کو روک ہی لیا، اب اس نے یہ طے کر لیا کہ میں شادی نہیں کروں گی. دیکھو کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کو رکھی. جاہل عورت ماں ہے کہ ماں کے نام پہ کوئی دھبا ہے کہ بیٹی کو صرف مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے سسرال سے بلا لیا اور اپنے گھر میں رکھ لیا اس نے. یہاں تک کہ وہ اس کی شادی کی نکاح کی خواہش تک ختم ہو گئی. اس نے کہا کہ مجھے نہیں کرنے کا. یہ سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جہالت سے نکلے
اور حقیقت سے آشکارا ہو، اسلام سے محبت رکھے، اسلام کے احکامات سے محبت رکھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بچوں کی زندگی کو برباد نہ کرے. انہیں حق نہیں ہے کہ شوہر کے رجوع کرنے کا جو حق ہے اس میں رکاوٹ ڈالیں. اب 1 سال تک اگر بیٹی کو گھر پہ بٹھائیں گے تو شوہر اس درمیان کیسے رجوع کرے گا؟ میں نے بہت سارے واقعات بھی میں نے بتائے کہ بار بار لڑکا فون کرتا رہتا ہے لڑکی سے بات کرنے کے لیے، سسر اٹھا لیتا ہے، کبھی ساس اٹھا لیتی ہے، ہاں کیا ہے، نہیں ہے بیٹی نہیں ہے. ارے وہ رجوع کرنا چاہ رہا ہے، اس کے بعد حق ہے قرآن کے مطابق، اللہ رب العالمین کے مطابق اس کے بعد حق ہے، اس کو تو بات بھی کرنے نہیں دے رہے. یہ کیا یہ اس کے حق میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے. اللہ نے کہا یہ حق نہیں ہے. لڑکی کی ولی کو نہیں ہے تو پھر اس کا چاچا، اس کا تایا، اس کا ماموں، اس کا خالو، اس کا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، کہاں سے حق ملے گا؟ تو اللہ نے کہا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ. اسی درمیان اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کو بھی کیا کہا کہ اگر شوہر ایک طلاق دے اور حیض آ جائے تو فوراً بیان کرے کہ مجھے حیض آیا ہے، اس کو نہ چھپائے. اس کو چھپاتی ہے تو اللہ نے کہا یہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے کے مساوی نہیں ہے، ایمان اس کے بعد خلاف ہو جائے گا. اگر حیض آیا تو حیض آیا کہہ دے، اگر نہیں کہتی ہے دوسرا طہر، دوسرا حیض کا پیریڈ آ رہا ہے جبکہ حیض آیا ہے نہیں کہہ رہی ہے، یا نہیں آیا ہے تو آیا ہے کہہ رہی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے 3 مہینے جب گزر جاتے ہیں تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو حیض آ چکا ہے جبکہ اس کو حیض آیا نہیں تھا. یہ صرف عورت کے علاوہ کوئی یہ بات نہیں بیان کر سکتی. 3 مہینے کے بعد اگر اس کا پیٹ برابر سے اگر نظر نہیں آ رہا ہے، سیدھا سادہ نظر آئے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ عورت تو بھاگ باز ہے، اس کے پیٹ میں کوئی نطفہ نہیں ہے، ان سے شادی کر دی جائے گی. اللہ نے کہا ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت پہ ایمان رکھتی ہو تو جو تمہارے پاس تمہارے پیٹ میں اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو بیان کرو، چھپاؤ نہیں. چاہے حیض ہو چاہے حمل، چاہے وہ حمل بھی رک گیا تو کہہ دے کہ مجھے حیض نہیں آئے، شاید رہ گیا، یہ حیض آئے تو کہہ دے کہ مجھے حیض آیا ہوا، چھپائے نہیں. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو ایسے ہی ماحول میں سننے میں آیا اور حقیقت میں خاندان میں ایسا ہوا. مسلمانوں کے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے تو بڑی شرم بھی آتی ہے کہ یہ کیسی عجیب فحاشی مسلمانوں میں پھیل رہی ہے. ایک لڑکی شادی سے پہلے ہی مسلمان گھرانہ، مجھے افسوس ہوتا ہے اور الفاظ ادا کرتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ میں کیسے بیان کروں، مگر حقیقت ہے شادی سے پہلے افیئر چل رہا ہے کسی کے ساتھ. جیسے ہی معلوم ہو گیا کہ اب تو اللہ معاف کرے کچھ رہ بھی گیا ہے تو کچھ بتایا نہیں ماں باپ نے، اس کو تو چھپا دیا، دوسرے سے نکاح کا پیغام بھی بھیج کے مطلب طے کرا دیا، اس کو بتایا نہیں کہ کچھ رہے ہوا ہے. میں نے 2 مہینے کے اندر شادی بھی کر کے دی تھی. کیوں؟ بیٹی کی بدنامی ہوگی. ارے کون سا کام کر رہے ہو؟ ایک تو تم نے بے حیائی کے لیے اس کے لیے دروازے کھول دیے، جب وہ سب کچھ کر دی تو کسی اور کا نطفہ کسی اور کی طرح منسوخ کرا رہے ہو. ماں باپ، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لڑکی کوئی اس میں ذمہ دار نہیں ہے، اس کی تو ہے ہی. یہ ماں باپ سرپرست بے غیرت بنتے جا رہے ہیں. یہ مسلمانوں کے معاشرے کا یہ حال ہے. یہاں تو اللہ نے کہا کہ میاں بیوی ساتھ میں رہتے ہوئے اگر وہ دخول کرے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ تو حمل رہے گا تو حمل رہے گا کہہ دیے، یا پھر حیض آیا تو حیض آیا کہہ دے، اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے. یہاں تک ہم نے بہت سارے مسائل اس تعلق سے ہم نے سنے تھے. آئیے ہم آج کے آیت کے اس ٹکڑے کی طرف آگے بڑھے جو کہ آیت نمبر 228 کا ہی ٹکڑا ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے مثل الذی علیہن وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے ہے یا ہیں مثل مطابق، اسی مطابق الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جس طرح ان پر ہے بالمعروف، اچھائی کے ساتھ. کیا ہوا اس کا معنی؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف، ان عورتوں پر بھی ویسے ہی حق ہے جس
طرح ان پر حق ہے ان کے شوہروں کے. گویا کہ میاں بیوی کے حقوق آپس میں ملتے جلتے ہیں. جس طرح شوہر کا حق اپنی بیوی پر ہے، شوہر کے حقوق ہے بیوی پر، اسی طرح بیوی کے بھی حقوق ہیں شوہر پر. یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بالخصوص عورتوں کی طرف رعایت کرتے ہوئے کہا کہ عورتوں تمہارے بھی کچھ حقوق ہیں شوہروں پر جس کو تمہیں حاصل کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے. اللہ نے کس چیز کا ذکر کیا؟ حق کا. اور آپ کو پتا ہے نہ صرف مسلم معاشرے میں، نہ صرف مسلم سوسائٹی اور مسلم دنیا میں، بلکہ عام طور پر اس دنیا میں فتنے اور فساد کی جو جڑ ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا پورا حق لوں. جب حق ادا کرنے کی باری آتی ہے تو سستی اور کاہلی آ جاتی ہے. جب ادا کرنے کی باری آتی ہے تو اس میں ٹاوک ٹولیاں ہوتی ہیں. جب ادا کرنے کی باری آتی ہے تو قدم پیچھے آتے ہیں. اسی لیے فتنے اور فساد برپا ہوتے ہیں. اگر ہر آدمی اپنے حقوق ادا بھی کرے اور اپنے حقوق حاصل بھی کر لے تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. پوری دنیا میں امن و سکون کے ساتھ معاملہ رہے. اللہ نے یہاں پر میاں بیوی کے تعلق سے کیا کہا کہ جس طرح عورتوں پر کچھ حقوق ہے مردوں کے، اس طرح مردوں پر کچھ حقوق ہے عورتوں کے، بالمعروف، پورے اچھائی کے ساتھ. یعنی کہ ان عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں ویسے ہی جیسے ان عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں. اس میں بالخصوص عورتوں کا خیال رکھا گیا. عورتوں کی طرف سے رعایت کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی کہ عورتوں کے بھی حق ہے جو شوہروں سے حاصل کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہاں تک کہ ان حقوق کے تعلق سے ہر ایک کو دوسرے کا پاس و لحاظ بھی رکھنا چاہیے. شوہر لحاظ رکھے کہ عورت کے کیا حق ہے جس کو ادا کرے، عورت پاس و لحاظ رکھے کہ شوہر کے کیا حقوق ہے جس کو ادا کرے. یعنی کہ دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے بالکل ملتے جلتے ہیں، جن کے پورے کرنے کے دونوں شرعاً پابند ہیں. صرف میاں بیوی اس لیے نہیں، شرعی اعتبار سے دونوں کے دونوں پابند ہیں کہ جو حقوق ہیں انہیں ادا کریں. اب حقوق ہیں کیا؟ اگر اس کو نہ بیان کیا جائے تو آیت نہ سمجھ میں آئے. آیت صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آئے گی کہ آدمی کے حقوق کیا ہے عورت پر، عورت کے کیا حقوق ہے آدمی پر. اگر یہ سمجھ میں نہیں آئی تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، آیت سمجھ میں نہیں آئے گی. اس تعلق سے ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث. اتنی پیاری، اتنی جامع حدیث کہ اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ موجود، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی. کتنی جامع ہوگی، کتنی اشد ضروری حدیث ہوگی، اس پہ سب اندازہ کر سکتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. بخاری وغیرہ میں بھی اس کے کچھ الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے آگے مخاطب کرتے ہوئے کہا فاتقوا اللہ فی النساء، مخاطب ہے اور مردوں سے. فاتقوا اللہ فی النساء، لوگوں اللہ سے ڈرو عورتوں کے تعلق سے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ آدمی سے غلطیاں ہوتی ہیں عورتوں کے تعلق سے. عورتوں کے حقوق ادا کرنے میں اس سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہو سکتی ہے، ہوتی رہتی ہیں. اللہ کے رسول نے کہا فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی رکھو، اللہ سے ڈرو عورتوں کے حق ادا کرنے میں. سب سے پہلے مردوں کے حکم دیا. آگے کہا فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، ڈرا رہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو ڈرا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، کہ دیکھو تم نے انہیں لیا، قبول کیا اللہ کی امان میں، یعنی اللہ کو گواہ کھڑا کیا تم نے، تب جا کے انہیں قبول کیا نکاح میں. قبول کیا، میں نے قبول کیا جو کیا. تو کر ہے اللہ تبارک و تعالی موجود اس میں، یعنی اللہ کی امان میں اس عورت کو یہ قبول کر رہا ہے. اس لیے آپ سب لوگ کہتے ہیں ڈرو اللہ سے، اللہ کی ذمہ داری پر تم نے انہیں قبول کیا.
اللہ کی امان کے ساتھ تم نے قبول کیا. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. پھر اور ڈرا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تاکید فرما رہے, کہتے ہیں وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ, تم نے ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا اپنے لیے بِكَلِمَةِ اللَّهِ, اللہ کے کلمے کی وجہ سے. نکاح میں قرآن مجید کی چند آیتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ اختیار کیا جاتا ہے, یہ وہ اللہ کے کلمات ہے جس کی وجہ سے وہ عورت کی شرمگاہ آدمی کے لیے حلال ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ کہتے ہیں وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ, کہ ڈرو اللہ سے عورتوں کے تعلق سے کہ ان کی شرمگاہیں تمہارے لیے حلال ہوئی اللہ کے کلمے کی وجہ سے. اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُطِعْنَ فُرُوشَكُمْ أَحْدًا تَكْرِهُونَهُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے مخاطب ہوتے ہوئے عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَلَكُمْ, اور تمہارے کچھ حقوق ہے ان پر, وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ, تمہارے کچھ حقوق ہے جو تمہاری بیویاں ادا کریں گی. دیکھیے بڑا اہم حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں یہاں پر, اور حدیث کون سی ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر کی آخری احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کیونکہ حجۃ الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مہینوں یا کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سرا فانی سے چلیں گے, انتقال ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, رب العالمین سے مل گئے. ایسے آخری ایام کی حدیث آپ سن کیا کہتے ہیں کہ مردوں کے کچھ حقوق ہے عورتوں پر, اور اس میں سے یہ حق ہے جس کو عورت ادا کرے گی, اللہ یُطِعْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا, کہ وہ کسی کو تمہارے بستر پر نہ آنے دے, نہ بیٹھنے دے, جس کو تم ناپسند کرتے ہو. ایسے شخص کو جس کو تم ناپسند کرتے ہو, اس کا کام ہے کہ وہ تمہارے بستر پر بیٹھنے نہ دے, آنے نہ دے. اس کے اندر بہت سارے معنی متعلق, بہت سارے مفہوم ہیں. ظاہری معنی یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ عورت کسی ایسے شخص کو بستر پر نہ بیٹھنے دے جہاں میاں بیوی سوتے ہیں, کسی ایسے شخص کو جس کو شوہر پسند نہیں کرتا. یہ سب سے پہلا حق ہے. اتنا بڑا حق ہے کہ آگے آپ کے آگے الفاظ رکھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مارو اگر ایسا کرتی ہے. تو اس کے اندر بستر تک لانے یا کسی ایسے شخص کو لا رہا ہے جس کو شوہر پسند نہیں کر رہا ہے, ایسے شخص کو بیٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے, بٹھایا جائے جس کو شوہر پسند نہیں کرتا ہے, تو اس کے حقوق کی پامالی ہے, شوہر کے حق کی پامالی ہے, حق نہ ادا کرنا ہے, حقوں کو ضائع کرنا. آپ نے کہا کہ یہ ان کا حق ہے, شوہروں کا حق ہے کہ ان کی بیویاں ادا کریں. آپ کہتے ہیں فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ, اگر وہ ایسا کر دے کہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو وہ بستر تک آ جائے, بیڈ روم تک آ جائے. بیڈ روم سے بڑا بیڈ روم نہیں, بیڈ ہے, بیڈ بستر پر آ جائے. ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُرَبِّحٍ, اگر وہ ایسا کرے تو انہیں مارو. فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ, ایسی مار مارو جو ظاہر نہ ہو, جو دکھے نہیں مارا گیا ہے. یہ کب؟ ایسے شخص کو بستر پر لائے جس کو تم پسند نہیں کرتے, ایسے شخص کو بٹھائے بستر پر جس کو تم پسند نہیں کرتے. یہاں تک اشارتاً ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک نقوش آپ کے آگے رکھ رہا ہوں کہ ایک ازواج مطہرات میں سے سفیان کی بیٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی, تو سفیان مکہ سے آئے مدینہ میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کی کوشش کی ہے. فون کا اٹھا, حالانکہ باپ ہے, اٹھو, اس جگہ آپ نہیں بیٹھ سکتے, آپ کا حق بھی نہیں ہے. فوراً اٹھا دیا.
کہا بیٹی میں تو تیرا باپ ہوں. کہا نہیں, میرے شوہر کے بستر پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے. اٹھا دیا, حالانکہ بیٹی ہے, بیٹی مسلمان ہے اور باپ کافر ہے. اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے, بیٹھنے نہیں دیا. اس طرح آپ وسلم کہتے ہیں کہ شوہروں کا حق ہے کہ وہ ان کی بیویاں کسی اور کو بستر پر نہ آنے دیں جس کو وہ پسند. اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو انہیں مارو, مگر مار ظاہر نہ ہو, دکھائی نہ دے. وَلَهُنَّ, اور ان کے کیا حقوق ہیں عورتوں کے جن کو شوہر ادا کریں گے. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ, ان کے جو حقوق مردوں پر ہیں, یعنی اے صحابہ, اے مسلمانوں, تم پر جو ہے وہ یہ ہے رزقہن, ان کو کھلاؤ اور پلاؤ. وَكِسْوَتُهُنَّ, ان کو پہناؤ بالمعروف, اچھے طریقے سے. یہاں تک کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو تم کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ, جو تم پہنو انہیں پہناؤ بالمعروف, اچھے طریقے سے. یعنی کھلا تو رہے ہیں مگر نیوالے گن رہا ہے. ارے اتنا گلا کھا لی, دو کھا لیا کر موٹی مت ہو, بار بار تانا دیا جا رہا ہے. یا کپڑے پہنا رہے ہیں تو حساب سے لے کے آئے, خود کے لیے تو ریمنڈس کے ڈریس ہیں اچھے کوالٹی کے, اور بیوی کے لیے اتنے سیدھے سادے. کیا کرنے کا ہے, گھر میں تو رہنے کا ہے, چار دیواری کے اندر. ارے بھلے آدمی کم سے کم کسی اور کے آگے اترانے کا موقع نہ دے, اور اپنے آپ کے سامنے تو اترانے کا موقع دے اس کو. تیرے خود کے سامنے تو زینت اختیار کرنے کا موقع دے. تیرے لیے تو وہ ملکہ ہے, اچھے کپڑے دے گا تو اچھے کپڑے پہنے گی, اگر دے گا نہیں تو بدبو آئے گی اس کے جسم سے, خود ہی ناپسند کرے گا. خود اگر اس کا خیال نہیں رکھے گا تو وہ تیرا کیسے خیال رکھے گی. آپ وسلم کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق مردوں پر یہ ہے کہ جو کھائے وہ کھلائے, جو پہنے وہ پہنائے اچھے طریقے سے. یہاں تک کہ ہم نے اس سے پہلے کے بدھ میں 4 تاریخ کو, ربیع مہینے کی 4 تاریخ کو ہم نے یہ حدیث بھی سنی تھی. اس میں ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ اللہ رسول کس طریقے سے ہم اپنی بیویوں کے پاس آئے. یہ حیض کا جب ٹاپک چل رہا تھا اس وقت میں نے یہ حدیث بیان کی تھی. مسند احمد اور اہل السنن یعنی ترمذی, ابو داؤد اور ابن ماجہ اور نسائی, چاروں کے اندر حدیث آئی ہوئی ہے. اس حدیث کے بعد ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ہم کس طرح اپنی بیویوں کی طرف آئے, یا کیا کیا استعمال کریں بیویوں سے, کیا نہ استعمال کریں. ایک اور حدیث میں آتا کہ اللہ کے رسول بیویوں کے کیا حقوق ہے ہم پر, ان کو ہم ادا کریں. تو آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جو تم کھاؤ وہ کھلاؤ, جو تم پہنو وہ پہناؤ. لا تضربوا الوجه, اور کبھی اس کے چہرے پر نہ مارو. یہ عورت کا حق ہے, چہرے پر نہیں مارنا چاہیے. کتنا بھی غصہ ہے یا کتنے بھی مزاحیہ موڈ میں تم آؤ, چہرے پر نہ مارے. ولا تقبح, اس کو عار نہ دلائے. عار شرمندگی, عار کیا کہتے ہیں عزت کا سوال, یعنی اس کو بار بار ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں, اس کو عار نہ دلائیں. جیسے عام طور پر ہوتا ہے نئی نئی شادی ہوتی ہے, 2-4 دن 8 دن گزرے ہیں کہ مذاق مذاق میں لڑکا بولنا شروع کرتا ہے کیا بہن ہے تمہاری, واہ بالکل خیال نہیں رکھا ہمارا, تمہاری ماں تو میرے کو تو پوچھتی بھی نہیں, یہ خاندان ہے تمہارا. بات بات پہ کہاں تک چلے گئے, یہ خاندان ہے تمہارا, مہمانوں کا لحاظ ہی نہیں ہے. اب بات تو اس نے مذاق میں کہی, ہنسانے کے لیے کہی, مگر اس کو اتنی بری لگی. ظاہر سی بات ہے جو مخلوق جس خاندان سے آئے گی, جو انسان جس خاندان سے آئے گا, اس خاندان کی انسیت, اس خاندان کی محبت اس کے اندر ہوگی. اگر اسی خاندان کو اگر گرا دیا جائے, نیچا دکھایا جائے تو برا لگے گا. آپ وہ بھی کسی دن بولتے بولتے بول ڈالتی کہ واہ واہ تمہارے خاندان کیا ہمارے خاندان سے اچھے نظر آتے. ایک ایسی بات بولتی, اس کو برا لگتی, تم نے میرے ماں باپ کو میرے خاندان برا بولا, جا طلاق طلاق طلاق, جھٹکے میں طلاق. میں نے کہا کہ جھٹکے کا ذبیحہ مسلمانوں کو حلال نہیں ہے. یہ طلاق طلاق بول کے جھٹکا دے ڈالتا اور بھیج ڈالتا گھر کو. چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنی بڑی ناراضگی ہو جاتی کہ سالوں سال میکے سے یہ سسرال نہیں آتی, اور ملاقات ہوتی ہے دونوں خاندانوں کی. کہاں پر؟ ایسے کوٹ میں جہاں پر شرعی حکومت نہیں ہے,
شرعی حکم لاگو نہیں ہے، اس جگہ ملاقات ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ولا تقبح، اس کو آگ نہ دلا، ولا تہجر فی المبیت، اور کسی وجہ سے ناراض ہو کر اس کو اکیلے گھر میں نہ چھوڑ اور تو کہیں اور رات گزار لے۔ ولا تہجر فی المبیت، اس کا ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ اس سے ناراض ہو کر اس کو کہیں اور کسی اور گھر میں مت بھیج اکیلے سونے کے لیے۔ یہ تو اکثر ہوتا ہے، یہ تو اکثر چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض، جا اپنے میکے چلے جا، بہت ٹینشن دے دیا تھی، میکے زبردستی بھیجتا، وہ تو خود جاتی ہے، یہ بھی ہے آدمی خود بھیج دیتا میکے کہ دماغ کو تان کب رہے گا، بولیے یہ جب سے ہے بولے کہ جینا حرام ہو گیا ہے، کب آتا کب جاتا، ہر چیز کی خبر رکھتی ہوئی۔ بیوی ہے کیا میرے اوپر داروغہ ہے، بھیج دیتا میکے اس کو، اکیلے سلا رہا ہے۔ اللہ نے سن کہا ولا تہجر الا فی المبیت، نہ سلا اس کو اکیلے سوائے اپنے گھر کے، یعنی خود کا گھر ہے وہیں پر دونوں الگ الگ بیڈ پہ الگ الگ کمرے میں ہو سکتے ہیں، مگر اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور اس کو اکیلے نہ سلا، اور نہ ہی اس کو اکیلے سلا اور تو ناراض ہو کر کسی اور گھر میں سو جا، ایسا مت کر، بولے یہ اس کا حق ہے۔ اسی حق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے میں بارہا اس بات پر بھی خصوص جب نوجوان میرے پاس آتے ہیں اس تعلق سے رائے مشورہ کرنے کے لیے، میں کہتا ہوں کہ دیکھو اکثر طلاق کی جو نوبت آتی ہے بیوی کے حقوق نہ ادا کرنے کی وجہ سے، اور اس میں بالخصوص مجامعت کے جو حقوق ہے وہ نہ ادا کرنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس کی ضرورت ہے، جس طرح آدمی کی ضرورت ہے بیوی کی ضرورت اس کے ساتھ مجامعت کرنا ہے۔ جب یہ حق ادا نہیں ہوتا تو اس کے دماغ میں فتور پیدا ہو جاتا ہے، بہانہ کچھ بھی ہوگا ظاہری، اور حقیقت میں یہی بہانہ ہوتا ہے طلاق کی بہت ساری وجوہات میں سے، اصل وجوہات۔ اس لیے آپ نے کہا کہ اس کو اکیلے مت سلا، نہیں تو اکیلے کہیں اور جا کر ناراض ہو کر سو جا، ایسا مت کر، یہ عورتوں کے حقوق ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے اسی طرح حقوق ہیں جس طرح مردوں کے حقوق ہیں، پوری اچھائی کے ساتھ، یعنی ان حقوق کو ادا کرنا ہے دل پر پتھر رکھ کر نہیں، خوشی خوشی اچھائی کے ساتھ۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور وَلِلرِّجَالِ مردوں کے لیے، رجل یعنی آدمی مرد، اس کی جمع رجال، وَلِلرِّجَالِ مردوں کے لیے، عَلَيْهِنَّ ان عورتوں پر، درجہ ایک درجہ زیادہ ہے، مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ زیادہ ہے، فضیلت مردوں کی عورتوں پر ہے ایک درجہ۔ یہ کون بات کہہ رہا ہے؟ حیرت انگیز بات یہی ہے کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور ہماری دماغوں میں یہ بات نہیں بیٹھتی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ آیت ہے قرآن مجید کی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اور اس کے رکوع نمبر 28 کی آخری آیت، رکوع نمبر 28 کی آخری آیت 228۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ زیادہ ہے۔ اب لوگ جو مسلمان تو ہیں مگر ہائیلی کوالیفائڈ، بہت زیادہ دنیا دار، دین نام کو ہے، میونسپلٹی کے مسلمانوں کی لسٹ میں ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر گئی، اب یہ بولتے ہیں کہ آدمی کا درجہ بڑا ہے عورت کا درجہ چھوٹا ہے۔ نہیں، عورت حق ہے کہ وہ شانہ بشانہ مرد کے ساتھ چلے، ہر کام وہ کر سکتی ہے جو مرد کر سکتا ہے، ایسا کوئی کام ہے ہی نہیں جو عورت نہیں کر سکتی۔ اس لیے عورت اپنے حقوق کو نہ چھوڑے۔ حقوق نسواں کے نام پر جو لوگ نعرے لگاتے ہیں ان کا یہی دعویٰ ہے، اگر غیر لگائے کوئی حرج نہیں ہے، اگر مسلمان لگائے جس کے بعد یہ کتاب موجود ہے تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے، اللہ کتاب تیرے پاس ہے، تو ایسا نعرہ لگا رہا ہے اور کہتا ہے کہ شانہ کو شانہ چلے، ہر وہ کام کر سکتی ہے جو آدمی کر سکتا ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مردوں کو فضیلت ہے عورتوں پر، ایک درجہ آدمی کا زیادہ ہے۔ کن کن معاملات میں اس کو بھی دیکھ لیں، جسمانی حیثیت سے ظاہر سی بات ہے جسمانی قوت جو آدمی کو ملی ہے وہ عورت کو نہیں ملی ہے، وہ صرف نازک ہے۔
آدمی جو جسمانی اعتبار سے فزیکلی جتنا وہ اسٹرانگ ہے، جو کام کر سکتا ہے عورت نہیں کر سکتی. اسی طرح اخلاقی حیثیت سے بھی، اسی طرح مرتبے کی حیثیت سے بھی آدمی کا مرتبہ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح حکمرانی حیثیت سے، یعنی حکومت اسلام نے کس کو دی ہے؟ آدمی کو دی. عورت حکومت نہیں کر سکتی. مسجد میں جمع ہو جائے مرد اور عورتیں، امام کون بنے گا؟ آدمی امام بنے گا. عورت امامت کرے اور آدمی اس کے پیچھے نماز پڑھے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. حکمرانی مردوں کو اللہ نے دی ہے. اسی طرح اخراجات کے اعتبار سے، اخراجات کی حیثیت خرچ کون کرتا ہے؟ آدمی کرتا ہے. ان کو آپ ذرا غور سے سنیں، پھر ایک نقطہ ہم اس کے برخلاف سمجھیں گے جو ہمارے دل و دماغ اور ذہنوں کے دریچے کھول دے گا. دیکھ بھال اور نگرانی کے اعتبار سے بھی آدمی کو فضیلت ہے. نگرانی کون کرتا ہے؟ دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ آدمی کرتا ہے. اپنے گھر گرہستی کی، اپنے گھر کی، اپنے بیوی بچوں کی نگرانی اور دیکھ بھال آدمی کرتا ہے، عورت نہیں کر سکتی. اسی طرح فطری قوتوں میں، عام طور پر فطری قوتیں ہیں آدمی کے اندر زیادہ ہیں. اسی طرح جہاد کی جب اجازت کی باری آتی ہے تو آدمیوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتیں صرف ساتھ دے سکتی ہیں، ورنہ جہاد کا حکم صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو نہیں ہے. یہ اللہ نے فرق رکھا ہے. اسی طرح میراث کے 2 گنا ہونے میں یہ اللہ نے فضیلت رکھا ہے، کسی انسان نے نہیں رکھا. جو حکیم ہے، اللہ نے کہا عزیز الحکیم، واللہ عزیز الحکیم. اسی آیت میں اللہ زبردست حکمت، اور اللہ جانتا ہے کہ کس کو اونچا رکھا جائے، کس کو تھوڑا نیچا رکھا جائے. یہ نیچا رکھنا، نیچا دکھانا نہیں ہے. اگر نیچا دکھانا ہوتا تو اللہ عورتوں کی طرف سے ان کی رعایت کرتے یہ نہیں کہتا کہ عورتوں کے حقوق ہیں شوہروں پر حاصل کرو. عورتوں کی طرف سے کہہ رہا ہے. یہاں پر مردوں کا ذکر نہیں ہے کہ مردوں کے حقوق عورتوں سے حاصل کرو. یہ نہیں بھی بولے تو مرد حاصل کر لیتا ہے. دیکھیے کیا کامن سینس اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز سے اختیار کیا. عورتوں کی طرف اشارہ کر کہا کہ تمہارے حقوق حاصل کرو شوہروں سے. وہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مرد کا درجہ عورت کے مقابلے میں زیادہ ہے، کہ میراث کی جب باری آتی ہے تو 2 گنا آدمی کو ملتا ہے عورت کے مقابلے میں. اسی طرح قوامیت، حاکمیت، اور جس مسئلے پر ہماری بحث چل رہی ہے وہ ہے اختیار طلاق اور رجوع میں بھی آدمی کو حق ہے، عورت کو نہیں ہے. طلاق کا حق کس کو ہے؟ آدمی کو ہے. عورت یہ نہیں کہہ سکتی طلاق جاؤ میں نے تمہیں طلاق دے دی، اس طرح طلاق ہوتی بھی نہیں. اس طرح رجوع کا حق بھی آدمی کو ہے، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ. یہ خاوندوں کی طرف اشارہ کرتے اللہ نے کہا خاوندوں اور شوہروں کا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. تو رجوع کرنے کا اور طلاق دینے کا حق شوہروں کو اللہ نے دیا، مردوں کو اللہ نے دیا، عورتوں کو نہیں دیا. اس طرح اللہ نے یہ درجہ زیادہ دیا ہے عورت کے مقابلے میں. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کو، مرد رہنے کے لیے کہتا ہے کہ اپنی فطری قوتوں کا استعمال کرے، جو حقوق عورتوں کے ادا کرے، جو خود کے حقوق ہے وہ بھی لے، حاصل کرے، نگہبانی کرے، دیکھ بھال کرے، اور خرچ کرنے کے تعلق سے اللہ نے بالخصوص آدمی کو ایک درجہ دیا. خرچ انشاءاللہ ہم سورۃ النساء کی آیت کے حوالے سے ہم دیکھیں گے. مرد خرچ کرتا ہے اس لیے اس کو ایک درجہ زیادہ دیا گیا. مرد کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے، اس لیے یہ مرد ہے. اللہ تعالیٰ یہی بات بیان کرتا ہے. اب جب معاملہ الٹا ہو جاتا ہے کہ خرچ کرنے والا مرد اس کی وجہ خرچ کرنے والی عورت ہو جاتی ہے. بولے کیا عمر ہو گئی بچے کی؟ تو بولے 30 سال ہو گئی. صاحب کیوں شادی نہیں ابھی تک؟ کوئی بی ایڈ ڈی ایڈ کری ملی نہیں. بولے ٹیچر نہیں چاہیے ہم کو. بولے اس لیے 30 سال 32 سال ہو گئے ابھی تک. ارے کیا نوکری تو ہم کو تو مل نہیں رہی. بولے ایسی مل جائے جو کمائے دھمائے اور ہم بیٹھے رہے گھر میں. لوگ نیت کر کے چاہ کر ایسی لڑکی ڈھونڈتے ہیں. اور حیرت انگیز بات، معاشرے کی باتیں بتا رہا ہوں.
کہ اگر کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے جلدی سے تو اس کو بی ایڈ ڈی ایڈ میں لگا دیتے. کیوں؟ ٹیچر رہے گی تو جلدی سے رشتے بھی آئیں گے. بہرحال ایک نیت کے تحت وہ کرتے. تو اسی کے تحت لوگ بھی بی ایڈ ڈی ایڈ ٹیچر لیکچرر ایسی ڈھونڈتے ہیں اور خود کی نیت کام دھندے کی نہیں ہوتی. جب عورت جب خرچ کرنے لگتی ہے تو معاملہ بھی سارا الٹا ہو جاتا ہے. معاملہ بھی سارا الٹا ہو جاتا ہے. زندگی بڑی دقت سے گزرتی ہے. وہ جب خرچ کرتی ہے تو وہ دیکھ بھال بھی کرنا شروع کرتی ہے. وہ جب دیکھ بھال کرتی ہے گھر کی تو باہر جاتی ہے کام کاج کے لیے, اور گھر کی صاف صفائی اور بچوں کی ذمہ داری کس کے آنکھ پر آ جاتی ہے, کس کے کانوں پر آتی ہے؟ شوہر کے. ایسے بہت سارے نوجوانوں سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں ہماری اہلیہ آپ انگریزی میڈیم کی کالج ہے صاحب, وہاں پڑھانے جاتی, بڑے شان سے بولتے. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ہمارے بچے ہیں, بیٹا ہے, ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں, اسکول بھیجتے ہیں ہم. جس کو عورت ہونا چاہیے تو وہ مرد بن گیا, جس کو مرد بننا چاہیے تو وہ عورت بن گیا. صرف دکھنے کو یہ مرد ہے, وہ دکھنے کو وہ عورت ہے. معاملہ الٹا نظر آ رہا ہے. اللہ تبارک ایسا نہیں چاہتا. انسان اس طرح چاہ کر معاملہ الٹا کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے نظام پوری طرح درہم برہم ہو گیا ہے, زندگی سے سکون نکل گیا ہے. اور پتہ نہیں کہ یہ جب کمانے کے لیے باہر جاتی ہے, بزنس کرنے کے لیے, پڑھانے کے لیے, اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا ہے. ہمیں بڑا اطمینان ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں کے تعلق سے کہا ہے کہ ایسے جو دیوس یعنی جو بیویوں کے تعلق سے بے غیرت ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مردوں کی طرف نگاہ کرم نگاہ رحم آخرت میں حشر کے میدان میں نہیں کرے گا. جو بیویوں کے تعلق سے بے غیرت ہوتے ہیں, بیوی کیا ہے, کب اٹھتی ہے, کیا کھاتی ہے, کہاں جاتی ہے, انہیں علم ہی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی جاسوسی کرو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نگاہ رکھے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ان کو پاک دامن رکھنا اور ان کی وجہ سے خود پاک دامن رہنا یہ آدمی کی ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ نے کیا کہا, انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ. خود کو کب بچائے گا؟ تب اس کی بیوی اس کے پاس ہوگی, جب اس کو ضرورت ہوگی بیوی کی اس کے پاس ہو. اب یہ نائٹ ڈیوٹی کے لیے جا رہی ہے شام کے 6 بجے سے صبح 6 بجے. اب بتاؤ یہ بے غیرتی اور دیوس پن نہیں تو کیا ہے؟ معاشرہ ضرور بگڑے گا. اب سب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نگاہ کرم بھی نہیں کرے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی قوامیت کو, اسی حاکمیت کو سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 34 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے پہلے انداز سے کہا ہے. صرف وہ آیت آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آدمیوں کی قوامیت کے تعلق سے اللہ نے فرمایا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 5 رکو نمبر 6 کی سب سے پہلی آیت, الرجال قوامون علی النساء, آدمی عورتوں پر قوام ہے, حاکم ہے. یعنی حکومت کس کی چلے گی؟ آدمی کی. یا تو بات بات میں کچھ ہوا کہ رکیے ذرا ہوم منسٹر سے پوچھ لیتا ہوں کیا معاملہ ہے, کروں کیا نہیں کروں. ارے بعض معاملہ اپنے رائے مشورہ ایک الگ چیز ہے, ہر معاملے میں اگر پوچھا جا رہا ہے تو یہ حاکمیت نہیں ہوئی. گھر سے نکل رہے تو پوچھ کے نکل رہے, گھر پہ جا رہے تو پوچھ کے جا رہے. ہاں ان کے جو حقوق ہے وہ ضرور ادا کرے. ایسا نہیں کہ رات کے 9 بج رہے ہیں اور خود نکل جا رہے ہیں. بولے نہیں دوستوں کو ٹائم دینا ضروری ہے, تو گویا کہ آپ بیویوں کا بیوی کا حق مار کر دوستوں کو دے رہے ہیں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. ان کے جو حقوق ہے دیں, اور حکومت آپ کی ہو, عورتوں کی حکومت نہیں. اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء, کہ آدمی جو ہے, مرد جو ہے عورتوں پر حاکم ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, کس وجہ سے اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر اپنے فضل سے. دوسری وجہ یہ تو اللہ نے دیا نا, یہ فضیلت اللہ نے دی ہے. سب سے پہلے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا اور کہا کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی, ہم نے انہیں قوام اور حکیم بنایا. اللہ کہا میں نے بنایا. اب کوئی مانے نہ مانے اللہ کی طرف کی بات ہے, اللہ نے قوام بنایا. بھلے ہی عقلی طور پر لاجیکلی منطقلی بیٹھے یا نہ بیٹھے ہماری عقل میں, مگر اللہ نے قوام بنایا. ایک وقت آئے گا, ہو سکتا ہے کہ دنیا اتنی ایڈوانس ہو جائے
اور کہے کہ نہیں اب عورتیں آدمیوں سے بہت اچھا کام کر رہی ہے، اس لیے جو کام سارے گھر کے آدمی کرے، جو سارے کام باہر کے عورت کرے. اس طرح ہو سکتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لا یا کوئی قانون بھی نافذ ہو، تب بھی اللہ کی بات سچی رہے گی. اللہ نے کہا آدمیوں کو اللہ نے قوام بنایا، یہ فضیلت اللہ نے دی ہے، یہ قیامت تک کی فضیلت رہے گی. یہ اللہ نے فضیلت دی، اس وجہ سے بھی قوام ہے. دوسری وجہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے پیسوں میں سے ان پر خرچ کرتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آدمی بولتے ہی اس کو ہے جو اپنا پیسہ خرچ کرے اپنے بیوی بچوں پر، اور آدمی وہ آدمی نہیں ہے جس پر بیوی اپنا پیسہ خرچ کرے. وہ آدمی نہیں ہے اللہ کی ہدایت کے مطابق. اللہ کہتا ہے اس لیے ہم نے فضیلت دی کیونکہ وہ اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے اپنی بیویوں پر، اپنے بال بچوں پر. یہ سورہ نساء کی آیت اور سورہ بقرہ کی آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ عورتوں کے مردوں کے حقوق دونوں میں آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. دونوں اس کا پاس و لحاظ رکھے، شرعاً پابند ہے ایک دوسرے کے حق ادا کرنے میں. اگر ان حقوق میں پامالی ہوتی ہے تو رشتے ازدواج میں دراریں پڑ جاتی ہیں، پھر وہ کمزور ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھ دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.